اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کے متعلق باتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم آج بات کریں گے نبوت کے 12ویں سال کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 12واں سال ہے۔ 11 سال گزر چکے ہیں۔ اس میں سے 3 سال پہلے خاموش تبلیغ ہوتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا کہ آپ خاموشی سے اپنے کانفیڈانٹ کو، اپنے قریبی لوگوں کو جن پہ یہ یقین اور اعتماد ہو کہ یہ بات باہر نہیں نکلے گی، دوسروں تک نہیں پہنچے گی، آپ ایمان لانے کی دعوت دیتے رہیں۔ تو 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے حکم دیا کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیں، جس میں رسول اللہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی بنی ہاشم کو بلایا اور دعوت کی۔ یہ پہلی دعوت میں آپ کوئی بات ابھی کر بھی نہیں پائے تھے کہ لوگ چلے گئے۔ دوسری دوبارہ دعوت کی اور اس میں رسول اللہ نے پیغام پہنچایا ان تک اللہ کا، جس میں جناب علی ابن ابی طالب نے ساتھ دینے کا اعلان کیا، جناب ابو طالب نے حمایت کی اور ابو لہب نے مخالفت کی، سخت مخالفت کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ کریم نے حکم دیا کہ اب آپ اعلانیہ دعوت کریں، تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں، جس میں بڑا مشہور واقعہ ہم ذکر بھی کر چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور یا صباحہ جو طریقہ تھا اس وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کہا۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں ابو لہب نے ایک دفعہ پھر مس بیہیو کرتے ہوئے بہت ہی نامناسب نازیبا بات کہی کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمارا دن برباد کر دیا، تمہارا ستیہ ناش ہو، جس کو اللہ کریم نے اتنا مائنڈ کیا کہ اللہ نے سورہ لہب، سورہ مسد نازل کی، اور اس زمانے کے نان بلیورز، انکار کرنے والے واحد شخص ابو لہب ہے، جس کا نام لے کر اللہ نے اتنی سخت وعید کی، اتنا سخت حکم جاری کیا۔ قرآن کریم میں اس زمانے کے کسی اور کافر کا نام نہیں ملتا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آپ کی ذات کے متعلق ادنا سی بات بھی اللہ کریم کو کتنی ناگوار گزرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ حجرات میں اللہ کریم حکم دیتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نیچی رکھو۔ یہ پچ کی بات ہو رہی ہے، بے ادبی نہیں ہو رہی۔ یعنی یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ تمہاری آواز اتنی لاؤڈ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمام نیکیاں، تمام اچھے کام زیرو ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال خاموش تبلیغ، قریبی رشتہ دار، پھر اپنے علاقے کے لوگوں کو یا اپنے قبیلے کے لوگوں کو مکہ میں، اور اس کے بعد آپ پوری انسانیت کو یہ دعوت دیتے رہے۔ جو ایمان لاتے تھے ان پہ بہت سختی ہوتی تھی، ان میں سے بہت سارے اپنی جان سے گئے، بہت سارے سالوں تک یہ مصیبت اور عذاب بھگتتے رہے جو ان کو دیا جاتا تھا، اور پھر ہجرت کرنی پڑی مسلمانوں کو۔ پہلے حبشہ 5 ہجری میں حبشہ ہجرت کی، پھر 5 ہجری میں دوبارہ حبشہ ہجرت کی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس میں پھر کچھ پرومیننٹ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب کی جب ڈیتھ ہوئی ہے شیب ابی طالب کے بعد 10 نبوی میں، تو اس کے بعد آپ کے لیے فزیکلی تکلیفیں اور مصائب بڑھ گئے، مصیبتیں بڑھ گئیں، آپ کو بہت پریشان کیا جانے لگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد طائف گئے۔ آپ کے طائف جانے کا مقصد ایک تو وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اور دوسرے یہ ایویلویٹ کرنا، دیکھنا کہ کیا آپ وہاں مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے طائف جا سکتے ہیں یا نہیں۔ وہاں پہ جو بدسلوکی ہوئی اس پہ ہم ڈسکشن کر چکے، بہت ہی ظلم اور زیادتی ہوئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو آپ کو ابو لہب اپنے قبیلے سے
نکال چکا تھا، اعلان کر چکا تھا کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے قبیلے سے، تو آپ کو پناہ چاہیے تھی مکہ میں واپس داخل ہوتے ہوئے۔ مطعم بن عدی بنی نوفل کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور آپ مکہ میں واپس انٹر ہوئے۔ تو وہ 10 نبوی سے 13 نبوی کی بگننگ تک جب رسالت مآب نے ہجرت کی ہے، یہ سارا پیریڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں رہے، اور اس احسان کو، اس پناہ دینے کے احسان کو رسول اللہ یاد کیا کرتے تھے۔ بنی نوفل کے سردار مطعم بن عدی نے جو پناہ دی، اس احسان کی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ نے یہ ساری تکالیف، پریشانیاں اپنے محبوب کی کنسول کرنے کے لیے اللہ کریم نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ نبوت کے 12ویں سال سرکار ختمی مرتبت رجب کے مہینے میں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے حتیم میں، بیت اللہ کے حتیم میں آرام کر رہے تھے کہ جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میرا سلام قبول کیجئے اور اللہ کا سلام قبول کیجئے، اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور اس کائنات کا رب چاہتا ہے، اس کائنات کا مالک چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی کائنات کی سیر کروائے۔ اسے ہم عام زبان میں معراج یا معراج النبی کہتے ہیں۔ اسی کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کے معنی ہے نیچے سے اوپر جانا اور اوپر سے نیچے واپس آنا۔ یہ معراج یا اسراء، پہلے میں چھوٹا سا آپ کو بریف دے دوں، پھر اس کی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین جاتے، بیت المقدس جاتے، بیت المقدس میں نبیوں کی جماعت کی امامت کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے قبہ صخرہ، اب وہاں پہ بنا ہوا ہے صخرہ پہاڑی سے آپ ایک دوسرے جانور پر سوار ہوتے ہیں اور آسمانوں پہ جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، اسی طرح سلسلہ چلتا چلتا 7ویں آسمان پہ، اور پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، جہاں پر جبریل امین عرض کرتے ہیں رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول اگر میں نے اس کے بعد ایک بھی قدم اٹھایا تو میرے پر جل جائیں گے، اللہ کی تجلیات اتنی زیادہ ہیں کہ میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، آپ یہاں اس سے آگے آپ اکیلے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ کریم سورہ نجم میں فقاب قوسین او ادنا، یعنی وہ مقام جب 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا ہو۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ 2 کمانیں یعنی بہت ہی قریب، جتنی قربت ممکن ہے یہ اس کی مثال دی ہوئی ہے۔ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب میں جب 2 قبیلوں کی آپس میں دوستی ہوتی تھی تو وہ اپنی اپنی کمان جوڑ کر یہ اسٹیبلش کیا کرتے تھے کہ آج سے ہم حلیف ہیں، آج سے ہم دوست ہیں۔ اسے جس معنوں میں مرضی لیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے زیارت کرتے ہیں، اللہ کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور پھر واپس تشریف لاتے ہیں مکہ اسی جگہ پر، اور ابھی رات باقی ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے چند لمحوں کی، چند گھڑیوں کی بات ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ منورہ ہوتے ہوئے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرائی ہے، اور پھر وہاں سے پہلے آسمان پر جانا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، سدرۃ المنتہا، اللہ کریم سے ملاقات اور گفتگو، اس کی ڈیوریشن کتنی ہے کوئی نہ سمجھ سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے، یہ جانا اور واپس آنا، اسے معراج یا معراج النبی کہا جاتا ہے، اسراء کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک ڈسکشن بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خواب کا معاملہ تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آسمانوں پر گئی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ اپنی روح اور جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں پر گئے۔ پہلی 2 باتوں کے لیے میں اپنی لرننگ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو اللہ کو یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ بتانا کہ سیر کرائی اپنے بندے کو اس رب نے
جو ہر عیب سے پاک ہے، جو خوبیوں کا مالک ہے، جو اس کائنات کا رب، خالق اور مالک ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ خواب دکھایا اور اللہ اس کا قرآن کریم میں یوں ذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے خواب کو اللہ خواب بتاتا ہے، جس میں آپ اپنے والد کو جناب یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ ستارے اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو خواب کو اللہ خواب بھی بتا رہا ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد کے زمانہ میں جب عمرہ کے لیے تشریف لاتے ہیں 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال بعد، تو اس سے پہلے آپ ایک خواب دیکھتے ہیں تو لوگوں کو یہی بتاتے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں حاضر ہیں۔ تو جہاں پہ خواب کی بات ہوتی ہے اللہ کریم کلیئرلی اسے خواب بھی بتاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ خواب نہیں بتا رہا، نہ سورہ بنی اسرائیل میں نہ سورہ نجم میں۔ سورہ نجم میں بھی اللہ کریم یہ کہتا ہے کہ میں نے جو وحی کی اپنے محبوب کو وحی کی، اور ملاقات کا فقابہ قوسین او ادنیٰ کا ذکر بھی وہی ہے، دیکھنا سدرۃ المنتہا کا ذکر بھی وہی ہے سورہ نجم میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب تو میں آپ بھی دیکھتے ہیں، اور خوابوں میں ہم کبھی کسی ریاست کے بادشاہ ہوتے ہیں، کبھی ہم ڈاکٹر یا انجینئر ہوتے ہیں، کبھی ہم جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دنیا کے کسی بھی ملک کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خواب کا آنا یا خواب ہونا میری اور کسی نبی کی خواب میں کوئی نسبت، کوئی تمثیل نہیں ہے۔ اگین میں دنیا داری میں اگزامپل دے کے سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کا موازنہ، ان کا کمپیریزن، ان کی نسبت کسی بھی عام آدمی سے بڑے آدمی سے نیک آدمی سے نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کتنا ہی نیک ہو وہ نبی کے کسی طور قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور اللہ نے وہی ان پر نازل کی ہے، اللہ ان کو ہدایت کرتا ہے، اور انبیاء کا خواب بھی حقیقت ہوا کرتی ہے، حکم ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا اللہ نے اور حکم دیا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز جان قربان کریں، اور اللہ اسی کو کہتا ہے کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا جب وہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ تو انبیاء کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ کریم خواب بتا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کو خواب بتا رہے ہیں۔ یہاں اللہ خواب نہیں کہہ رہا، اور بندے کو سیر کرائی اللہ کریم بندے، عبد کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کریم جسے اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے، یہ بڑی ہی عزت اور محبت کی بات ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا میرا بیٹا، اگین یہ کوئی نسبت اور تمثیل کی بات نہیں ہے، میرا بھائی، میرا شاگرد، جی میرا استاد، تو اس میں اونرشپ آتی ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے میرا بندہ، تو آپ دیکھیں کتنی اونرشپ ہے اللہ کی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ میرا بندہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو جبریل امین آ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اس کائنات کی سیر کروائے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ معراج النبی وہ واقعہ یا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ جب آپ نے آ کر یہ باتیں اپنے زمانے کے لوگوں کو، نان بلیورز کو بتائیں، تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ایسے سوال جواب کیے جو مٹیریل سوال جواب تھے۔ یہ قافلہ کہاں پہ موجود ہے، اس مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کس طرح ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے سیشنز میں بات کر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کا فضل، آپ کی رحمت، آپ کا علم، آپ کا کرم، آپ کی ہدایات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے، ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے، نہ کہ گمراہی کی طرف۔ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات میں معراج پہ ہم معراج کے متعلق باتیں کریں گے۔ جزاک اللہ۔